الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، یہ سورۃ الاعراف کی چند آیات کریمہ ہیں۔ آیت نمبر 195 سے آیت نمبر 200 تک۔ ان میں سے پہلی 3 آیات کا تعلق پچھلے مضمون سے ہے، اور آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 199 اور 200 میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بت پرستی کی تردید فرمائی تھی دلائل کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، پر اتنا بھی نہیں سوچ رہے کیا ان میں مدد کرنے کی اور اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ آج تک انہوں نے کوئی ایک ذرہ پیدا کیا ہے؟ جو چیز پیدا نہ کر سکے، خالق نہ ہو، اس کی عبادت بھی نہیں ہے۔ جو نہ نفع دے سکتا ہو نہ نقصان پہنچا سکتا ہو، اس کی بھی کوئی عبادت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ایک کھلی دلیل ان کو یہ ارشاد فرمائی کہ عبادت ایسی ذات کی ہونی چاہیے جو طاقتور ہو، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے عاجز نہ کر سکتی ہو۔ اور اس بدیہی اصول پر اللہ نے فرمایا یہ اپنا موازنہ یہ پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں سے کریں تو ان کو نظر آئے گا کہ بتوں سے زیادہ طاقت تو ان میں موجود ہے۔ عبادت کرنے والے اپنے معبود سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ ان کے پاس پاؤں ہیں، چل سکتے ہیں، آنکھیں ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ ہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ بتوں کے پاس تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ساکت ہیں، جامد ہیں۔ تو اتنی بدیہی غلطی میں یہ کیسے مبتلا ہیں؟ اگر بت پرست لوگ ان باتوں پر غور کریں تو ہمیشہ سے بت پرستی سے کنارہ کش ہو جائیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ کر کفار کو سناتے، وہ بت پرستی میں مبتلا تھے اور صدیوں سے تھے، کئی نسلوں سے تھے، ان کے آباء و اجداد بھی بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو ان قطعی دلائل کے جواب میں ان کے پاس کوئی جواب ہوتا نہیں تھا، تو مجبور ہو کر وہ یہ کہتے کہ آپ ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں، ہمارے بت آپ سے خود ہی نمٹ لیں گے، وہ کوئی آپ پر افتاد نازل کر دیں گے، کسی مصیبت میں آپ کو پکڑ لیں گے، کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جیسے آج بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جب جواب نہیں بن پاتا تو وہ یہی کہتے ہیں
کہ ہمارے خدا آپ کو مصیبت میں ڈال دیں گے. تو اور اس قسم کی بات پہلے نبیوں سے بھی ہوئی. حضرت ہود علیہ السلام سے قوم نے کہا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ اے ہود آپ ہمارے ان بتوں کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بت آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دیں گے. تو ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو بھی گواہ بنا رہا ہوں اور تمہیں بھی گواہ بنا کر کھلے عام یہ کہہ رہا ہوں میرا تمہاری بت پرستی سے بھی کوئی تعلق نہیں، تمہارے بتوں سے بھی میں بری ہوں، تمہاری بت پرستی سے بھی بری ہوں. من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم مجھے ڈراتے ہو اللہ کے سوا جن جن خداؤں کو تم پوچھتے ہو سب کو اکٹھا کر لو اور سب کو میرے خلاف اکساؤ اور تیار کرو، اور مجھے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دو، جو کر سکتے ہو کرو، مجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے، وہ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پر چلنے والے ہر کیڑے مکوڑے سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک، ہر مخلوق سر سے پاؤں تک اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے. تو کفار مکہ نے یہی پرانی دھمکی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی کہ ان کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بدیہی قطعی باتیں ارشاد فرمائیں کہ جس میں ادنا بھی عقل ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ فکر سلیم عطا فرمائیں، وہ ان میں غور کرے تو ہمیشہ کے لیے بت پرستی سے تائب ہو جائے. تو جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو بتوں کے حوالے سے انہوں نے بھی دھمکی دی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ان سے کہیں قل ادعوا شرکاءکم، اے ہمارے حبیب آپ ان سے کہیں کہ اپنے تمام ان جھوٹے شریکوں کو جمع کرو، بلاؤ، ثم کیدونی، پھر میرے قتل کی کوئی سازش تیار کرو، کوئی تدبیر کرو مجھے نقصان پہنچانے کی. فلا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو، فوراً اس کو نافذ کرو. اور پھر فرمایا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اس لیے کہ میرا ولی، میرا سرپرست اور میری نگہبانی کرنے والا اور میری مدد کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے قرآن نازل فرمایا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ ہی تمام نیک لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کے متولی ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں. اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری کچھ نہیں سنتے، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، چونکہ وہ پتھر کے ہیں، وہ کیا سنیں گے. دوسری جگہ فرمایا إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم انہیں پکارو گے وہ تمہاری سنیں گے نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر تم ضد کرو کہو نہیں یہ تو سن رہے ہیں، یہ تو سن رہے ہیں، تو پھر جو سن رہا ہے اس کو کبھی تو جواب دینا چاہیے. قیامت آ جائے گی، بتوں کی زبان سے کوئی جواب نہیں آئے گا. فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم جتنا مرضی ان کو پکار لو،
چیخ کر پکارو یا آہستہ پکارو، سامنے سے پکارو یا پیٹھ پیچھے پکارو، تمہاری کچھ نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض جیسے تم ضد کر کے کہہ رہے ہو کہ سنتے ہیں، تو تمہاری کوئی بات مانتے نہیں ہیں، تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تم دیکھو گے یہی بت تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی یہ لوگ عبادت کر رہے تھے، اور تمہاری شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، فرمایا یہ باتیں تمہیں اللہ کی طرح اور کوئی نہیں بتا سکے گا، یہ اللہ ہی تمہیں یہ باتیں بتا رہے ہیں اور کوئی نہیں تمہیں بتا سکے گا۔ تو آگے یہاں فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، سیدھے راستے کی طرف ان کو دعوت دو، سنیں گے نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہاں ان کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ دیکھ نہیں رہے۔ کیسے لگے گا؟ کیونکہ ان کو انسانی شکل میں تراشتے ہیں، اور بتوں کی باقاعدہ آنکھیں بھی بناتے ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہوتی ہیں، آدمی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، وہ تو خالی شکل ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تم انہیں دیکھو گے تمہیں ایسا لگے گا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ انہیں کچھ دکھلائی نہیں دے رہا۔ یہ وہ آیات ہیں جن کا تعلق پچھلے مضمون سے ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ فرمایا خُذِ الْعَفْوَ، اے ہمارے حبیب معاف کرنے، درگزر کرنے کی آپ عادت بنائیں، معاف کرنے، درگزر کرنے کی عادت بنائیں، اس کا رویہ اپنائیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم کرتے رہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور دنیا میں رہو گے تو کچھ جہالا سے بھی واسطہ پڑے گا، اور لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں گے اور تانے ماریں گے، طنز کریں گے، فرمایا ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ تین باتیں فرمائی، ایک معاف کرنے، درگزر کرنے کی عادت بنائیں، دوسرے نیکی کا حکم کرتے رہیں، تیسرے تم سیدھے راستے پر چل رہے ہو، کوئی مخالف ہزار باتیں کرتا رہے اس کی طرف توجہ نہ دیں، اس لیے کہ اگر زیادہ توجہ دو گے تو اپنے مقصد سے ہٹ جاؤ گے، پھر بندہ جواب ہی دیتا رہے گا، جو حالات سے الجھتا ہی رہے گا، پھر دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ دعوت اور تبلیغ کے کام میں ہزاروں اعتراضات ہوں گے، ہر اعتراض کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ تو بغیر سوچے سمجھے باتیں کرتے ہیں۔ ہاں کوئی سنجیدگی سے اعتراض کرے، اشکال کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے، مگر کوئی جاہلانہ باتیں کرتا ہے تو اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، کسی کی طرف سے زیادتی ہو تو اس کو معاف کرنا چاہیے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو آدمی معاف کرے اور صلح صفائی کر لے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر میرے ذمے ہے، اس کو بدلہ دینا میرے ذمے ہے، میں اس کو بدلہ دوں گا۔ تو معاف کرنا، درگزر کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت فضیلت والا عمل ہے۔ درگزر کریں، معاف کریں، درگزر کریں۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں اللہ نے حضور کو حکم دیا، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو حکم دیا کہ معاف کرو، درگزر کرو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ حکم ہے معاف کرو، درگزر کرو، کم نعفو عن الخادم،
ہمارے نوکر کام کرتے ہیں، وہ آئے دن زیادتیاں کرتے ہیں، 1000 دفعہ سمجھاؤ پھر الٹا کام کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، تو کتنا معاف کرے؟ کم نعفو عن الخادم، کتنا معاف کریں؟ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم کتنا معاف کریں، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا، چونکہ ماتحت لوگوں میں چونکہ جہالت زیادہ ہوتی ہے، ان کی طرف سے بکثرت ایسی باتیں پیش آتی ہیں جس پر انسان کو غصہ آتا ہے، اور پھر اس غصے کو دبانا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ۔ تو وہ عرض کرنے لگے کم نعفو عن الخادم، ترمذی کی روایت ہے، یا رسول اللہ کتنا برداشت کریں، کتنا معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کم نعفو عن الخادم، اللہ کے رسول کتنا معاف کریں؟ حد ہوتی ہے، کتنا معاف کریں؟ آپ پھر خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا کم نعفو عن الخادم، کتنا معاف کریں، درگزر کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعف عنہ کل یوم 70 مرۃ، دن میں 70 مرتبہ ان کی طرف سے زیادتی ہو تو 70 مرتبہ تمہیں معاف کرنا پڑے، معاف کرو، 70 مرتبہ۔ اور یہ جو حدیث میں 70 کا لفظ آتا ہے، تو اس کا مطلب 70 نہیں ہوتا، حد سے زیادہ بے حساب ہوتا ہے، چونکہ عرب میں زیادہ گنتی کا رجحان نہیں تھا، زندگی اس وقت محدود تھی۔ اب جیسے کروڑوں میں پھیلی ہوئی ہے، غریب کی زبان پر بھی کروڑوں سے کم کا عدد نہیں آتا، تو عرب اس وقت زندگی مختصر تھی، سادہ تھی، اور پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے، تو ان کا آخری عدد وہ تھا 70۔ جیسے ہم کہتے ہیں سینکڑوں لوگ دیکھے، سینکڑوں مرتبہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شمار مرتبہ۔ سینکڑوں لوگ دیکھے، ہزاروں دیکھے، اس کا مطلب ہوتا ہے اتنے دیکھے کہ جو شمار میں نہیں آ سکتا۔ تو اعف عنہ کل یوم 70 مرۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار مرتبہ بھی وہ زیادتی کریں، تم بے شمار مرتبہ انہیں معاف کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے 70 تک تو معاف کرو، 71 پہ ان کی گرفت کر لو، نہیں، بے شمار مرتبہ ایک دن میں تمہیں معاف کرنا پڑے تو بھی معاف کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کی خدمت میں ایک شخص آئے، ان کا نام تھا عیینہ بن حصن الفزاری۔ تو ان کے بھتیجے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا کے رکن تھے، ان کا نام تھا حر بن قیس، وہ ان کی مجلس کے رکن تھے۔ تو عیینہ بن حصن الفزاری نے حر بن قیس کو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور ان کو مجلس شورا کا رکن بنایا ہوا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا کن لوگوں پر مشتمل تھی؟ فرمایا کان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته کہولا کانوا او شبانا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا میں کچھ بوڑھے بھی تھے، کچھ جوان بھی تھے، مگر وہ سارے کے سارے قرآن کے بڑے عالم تھے، بڑے مفسر تھے، بڑے قاری تھے۔ قرآن والوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس شورا کا ممبر بنایا ہوا تھا، رکن بنایا ہوا تھا۔ تو عیینہ بن حصن آئے، دیکھا اپنے بھتیجے حر بن قیس کو، 9 عمر ہیں مگر قرآن کے بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں،
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا کے رکن اور ممبر ہیں، تو اپنے بھتیجے سے کہا کہ میری بھی سفارش کرو، کسی دن تو مجھے بھی مجلس شورا میں بلاؤ۔ تو حضرت حر بن قیس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، کہا کہ میرے چچا ہیں عیینہ بن حسن، وہ آپ کی مجلس میں ایک دن کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں۔ تو عیینہ بن حسن کو اجازت مل گئی، وہ مجلس میں آئے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ہے یبن الخطاب واللہ لا تعطینا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل۔ اے خطاب کے بیٹے عمر، اللہ کی قسم تم ہمیں زیادہ عطایا نہیں دیتے، بیت المال میں سے ہمیں وظائف نہیں دیتے، اور ہمارے درمیان تم انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور قریب تھا کہ حضرت عمر ان کو کوئی سزا دیتے۔ تو فوراً حر بن قیس بولے، انہوں نے کہا امیر المومنین، اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر سے کام لو، نیکی کا حکم کرو اور جہلا سے اعراض کرو کہ یہ جاہل ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی یہ آیت سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے چہرہ سرخ تھا اور برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ یہ آیت سنتے ہی واللہ ما جاوزها عمر حین تلاها علیہ وکان وقافا عند کتاب اللہ۔ اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک انچ آگے نہیں بڑھے، اللہ کی کتاب کی ایک آیت سن کر خاموش بیٹھ گئے، اس کے بعد ایک جملہ زبان سے نہیں کہا، اور وہ ہمیشہ قرآن پر ٹھہر جاتے تھے، ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے۔ تو برداشت کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، مسند احمد میں ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اب راستے میں ملاقات ہوئی، فابتدرته فاخذت بيده، میں نے آگے بڑھ کر پہل کی، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما نجات المؤمن، اللہ کے رسول صاحب ایمان آدمی کی نجات کی کیا صورت ہے؟ جب فتنے پھیل جائیں اور آدمی فتنوں میں گھرا ہوا ہو تو اس وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، اس کی کیا صورت ہے؟ نجات کی کیا صورت ہے کہ فتنوں کے دور میں ایمان محفوظ رہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عقبہ احرس لسانک، عقبہ ایمان بچا کر دنیا سے جانے کا طریقہ پوچھ رہے ہو تو پہلا کام تو یہ کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور دوسرا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، زیادہ وقت گھر میں گزارو، ادھر ادھر مت جاؤ فتنوں کے دور میں، كُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ، گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، گھروں کی قالین بن جاؤ، در و دیوار بن جاؤ، بلا ضرورت گھر سے باہر مت جاؤ۔ اور تیسرا کام وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے رہو، اللہ سے توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان باتوں کو میں نے لیا، سینے میں محفوظ کیا اور رخصت ہوا۔ دن دو دن کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو فابتدرنی فاخذ بیدی، اب حضور نے ابتدا کی، پہل کی، اور فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور پھر فرمایا یا عقبہ بن عامر،
الا اعلمک خیر ثلاث سور ما انزلت فی التوراۃ والانجیل ولا فی الفرقان العظیم، اے عقبہ بن عامر، میں تمہیں قرآن کریم کی بہترین 3 صورتیں سکھلاؤں، بہترین 3 صورتیں ایسی کہ ان جیسی صورتیں نہ تورات میں نازل ہوئیں، نہ انجیل میں نازل ہوئیں، نہ خود قرآن میں ان جیسی صورتیں نازل ہوئیں، وہ بس اپنی مثال آپ ہیں۔ ان جیسی 3 صورتیں اللہ نے اولین و آخرین کے کسی کلام میں نازل نہیں فرمائی۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا بلا جعلنی اللہ فداءک یا رسول اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیں میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں مجھے 3 صورتیں یاد کروائیں، سکھلائیں، ایک قل هو اللہ احد، دوسری قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری قل اعوذ برب الناس۔ ان 3 صورتوں کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ خود قرآن میں ہے۔ ان 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو خیر و برکات عطا فرمائی ہیں وہ کہیں اور نہیں ملتی، اور ان میں انسان ہر قسم کے شرور و فتن، جنات، شیاطین سے پناہ لے کر اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ سے پناہ مانگتا ہے یا اللہ ان کے شر سے مجھے بچا۔ اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے جو کلمات اللہ نے ان 3 صورتوں میں نازل فرمائے ہیں، ان سے بہتر کسی کلام کے ذریعے سے انسان اللہ کی پناہ میں نہیں آ سکتا۔ ان صورتوں کے ذریعے سے انسان کو مضبوط ترین پناہ ملتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عقبہ لا تنساہن، اے عقبہ یہ صورتیں کبھی نہ بھولنا، ولا تبت لیلۃ قط حتی تقرأہن، اے عقبہ کبھی یہ صورتیں پڑھے بغیر بستر پر سونا نہیں، تمہاری آنکھ نہ لگے کسی رات یہ صورتیں تم سے چوکے نہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر پوری زندگی میں ایک رات ایسی نہیں ہے جس میں میں نے ان صورتوں کی تلاوت نہ کی ہو، ان صورتوں کو میں بھول گیا ہوں، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ میں نے ان کو یاد رکھا، اور جب بستر پر آتا یہ صورتیں پڑھتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ صورتیں پڑھتے، ہاتھ پر پھونک مارتے، سر سے لے کر پاؤں تک، آگے بھی ہاتھ پھیرتے اور پیچھے بھی ہاتھ پھیرتے۔ ان صورتوں کی برکت سے ناممکن ہے پڑھنے والے پر کوئی جادو چل جائے، ناممکن ہے شیطان اس پر حملہ کرے، ناممکن ہے کوئی جن اس پر حملہ کرے اور اپنے فعل خبیث میں وہ کامیاب ہو جائے، ناممکن ناممکن ناممکن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن اعصم یہودی نے جادو کیا، اس وقت جادو ہوا جب یہ صورتیں نازل نہیں ہوئی تھیں۔ اللہ نے جادو کے توڑ کے لیے یہ صورتیں نازل فرمائیں، اس کے بعد یہودیوں نے جادو کرنے کی سر توڑ کوشش کی، وہ غافل نہیں ہوئے، اپنا کام کرتے رہے مگر منہ کی کھاتے رہے، اللہ نے ہر تدبیر کو ان کی گردن میں الٹا دیا تھا۔ یہ صورتیں بڑی مؤثر ہیں۔ پھر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2 دن کے بعد تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر حضور کا ہاتھ پکڑا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب وہ بات سنا رہا ہوں جس کا اس آیت سے تعلق ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بفواضل الاعمال، اے اللہ کے رسول مجھے بلندیوں تک لے جانے والے اعمال بتا دیں، چوٹیوں والے اعمال بتائیں، وہ اعمال بتائیں جس سے میرے درجات بلند ہو جائیں اور میں اوپر پہنچ جاؤں، پرواز بلند ہو جائے، ایسے اعمال بتائیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ بلندیوں کے طالب ہو، اونچی پرواز چاہتے ہو تو پھر سنو، صل من قطعک، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ بلندیاں ایسے آسانی سے نہیں ملتی، کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، برداشت کرنی پڑتی ہے، معاف کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا بلندیاں چاہتے ہو تو صل من قطعک، پہلا کام جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، پیچھے پیچھے پھرو، اس سے جوڑو۔ اور دوسرا کام وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہارا حق مارے دبائے، اس کا حق تمہاری طرف آئے تو اس کا حق اس کو واپس کرو، پورا پورا حق دو۔ اور تیسرا وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر زیادتی کرے، ظلم کرے، اسے معاف کر دو، درگزر کرو۔ یہ تین کام کرو، پھر دیکھو کتنی بلندی تک پہنچتے ہو۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من سرہ ان یشرف لہ البنیان وترفع لہ الدرجات، جو آدمی یہ چاہتا ہو جنت میں اس کے محلات سب سے اونچے ہوں، بلڈنگ اونچی ہو، جنت کی بلڈنگ، جنت اس کی اونچی سے اونچی ہو، محلات اونچے اونچے ہوں اور اس کے درجات بھی بلند ہوں، فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، اس کو چاہیے کہ یہی تین کام کرے، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرے، اور وَلْيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ، جو محروم کرے اس کو عطا کرے، اور جو بدسلوکی کرے اس سے اچھا سلوک کرے۔ یہ کام کرے تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں اور کیسے رفعتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معاف کرو، اس کی عادت بناؤ، نیکی کا حکم کرو، اور جاہلوں سے اعراض کرو، ان کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دو، زیادہ ان سے بحث مباحثہ نہیں کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اب آگے ایک اور مسئلہ بتایا کہ یہ جو تین کام ہیں جس کا اللہ نے پچھلی آیت میں حکم دیا ہے، کرنا تو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن نفس کی رکاوٹ ہے، نفس اس کو آڑے آ جاتا ہے، معاف کرنا چاہتے ہیں پر دل نہیں مانتا، شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو غصہ دلاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون رگوں میں گردش کرتا ہے، شریانوں میں خون دوڑتا ہے، ایسے ہی شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے ڈالنے کی طاقت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ دوسری ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، کہ شیطان نے اسلام کی طاقت دیکھی اور اسلام کا پھلنا پھولنا دیکھا اور اسلام کی رونق دیکھی اور اسلام کی سربلندی دیکھی، تو اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر اس بات سے شیطان مایوس ہو گیا کہ قیامت تک اب جزیرۃ العرب میں لوگ میری پرستش نہیں کریں گے، میری نہیں مانیں گے۔ اتنی اللہ نے اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی کہ جزیرۃ العرب میں شیطان بت پرستی سے مایوس ہو گیا، اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا، لیکن ولیکن فی التحریش بینہم، جزیرۃ العرب میں شیطان عام انسانوں سے بت پرستی نہیں کروا سکتا، مگر آپس میں ایک دوسرے کے کو بھڑکاتا رہے گا، جنگیں کرواتا رہے گا۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان جب تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اکسائے اور نفرتوں کی آگ بھڑکائے، تمہیں غصہ دلائے،
تمہارے اندر وساوس ڈالے تو اس کا علاج تم نے کیسے کرنا ہے؟ شیطانی قوت اور طاقت کا جواب تم نے کیسے دینا ہے؟ فاستعذ باللہ، اس کا جواب یہ ہے فوراً اللہ سے پناہ مانگو۔ شیطان کی ہر تدبیر بے اثر ہو کر رہ جائے گی، شیطان کی ہر تدبیر بے اثر ہو کر رہ جائے گی جب تم اللہ سے پناہ مانگو گے۔ پناہ کیا ہے؟ یوں کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب غصہ آنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب معاف کرنا چاہو پر دل نہ مان رہا ہو، سمجھ جاؤ شیطان دل میں آ گیا ہے، تو فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپس میں نفرتوں کی آگ بھڑک رہی ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اختلافات بڑھ رہے ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ورد کرتے رہو گے، شیطان کی ہر تدبیر بیکار ہوتی چلی جائے گی اور ہر چال بے اثر ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وقراءتی یلبسها علی۔ اللہ کے رسول، قدم قدم پر شیطان آ جاتا ہے، ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے، کبھی میرے اور نماز کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز کا وقت آتا ہے، ہم نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، نماز کے لیے ہمیں اٹھنے نہیں دیتا، نماز ہمیں پڑھنے نہیں دیتا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ کبھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنی ہے، پتہ چل گیا نماز کا وقت ہے اور تنگ ہو رہا ہے، جماعت نکل رہی ہے، اٹھنا بھی چاہتے ہیں، شیطان نہیں اٹھنے دیتا، بیچ میں حائل ہو جاتا ہے ہمارے اور نماز کے بیچ میں۔ اچھا، کبھی ہمت کر کے اللہ سے مدد لے کر زبردستی کر کے ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو پھر کیا کرتا ہے؟ وبین قراءتی، نماز کے بیچ میں بھی آ جاتا ہے اور قرات کو ایسا خلط ملط کرتا ہے، رکوع میں جانے کے بعد سوچو کہ ابھی میں نے قرات کیا کی تھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ نماز سے فارغ ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچا پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی، کچھ پتہ نہیں چلتا، قرات خلط ملط ہو گئی، متشابہات لگ رہے ہوتے ہیں، کبھی غلطیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ شکایت کی دو شکایتیں ہیں، یا رسول اللہ شیطان آ جاتا ہے، کبھی میرے اور نماز کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی اللہ توفیق دے کر ہمیں نماز کے لیے کھڑا کر دے تو نماز کے بیچ میں آتا ہے، ہمارے اور قرات کے درمیان آ کر حائل ہو جاتا ہے۔ کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، یہ ایک شیطان یہ سارا کام کرتا ہے، ایک خاص شیطان ہے، اس شیطان کا نام ہے خنزب۔ خنزب وہ یہ کام کرتا ہے، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَادْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا۔ جب ایسا ہو کہ نماز کا وقت آ جائے، اٹھنا چاہو اٹھ نہ سکو، یا نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور درمیان میں وساوس آنے شروع ہو جائیں، تو فرمایا دو کام کر لو، اللہ اس کی تدبیر کو اسی پہ الٹ دے گا اور تمہیں اس کے چنگل سے اللہ رہائی عطا کرے گا۔ دو کام کرو، ایک کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے رہو۔ دوسرا کام وَادْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، الٹے ہاتھ پر 3 مرتبہ تھتکار دو، اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی پھوار بھی نکلے، اس کو تفل کہتے ہیں عربی میں، تفل، کہ تھتکار دو 3 مرتبہ الٹے ہاتھ پر۔ تو فرمایا یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے رہائی عطا فرمائیں گے، پھر شیطانی کوئی وسوسہ تمہیں نہیں آئے گا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي، میں نے یہ کام کیا
اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل طور پر شیطانی وساوس سے آزادی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب شیطان تمہارے درمیان فتنے ڈالے، فساد ڈالے، جھگڑے تم سے کروائے، آپس میں پھوٹ ڈالے اور نفرتوں کی آگ بھڑکائے، اختلافات بھڑکائے، تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ انہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ جب اللہ کی پناہ میں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی رہائی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين برحمتك يا رحمة۔